بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب بائی یمن واقعی قسط نمبر 25 لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ہمارے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دخان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، مگر شفا کا بی پی بہت مشکل سے کنٹرول ہوا تھا۔ پورے گھر میں خوشی کے ساتھ پریشانی پھیل گئی تھی۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں اس وقت حالہ، نویان اور زیان کے علاوہ سالک اور دیا بھی موجود تھے۔ وہ کپڑے میں لپٹی فوم کی گڑیا جیسی بچی لیے حالہ کے پاس کھڑا تھا۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ تو پلاسٹک کی گڑیا لگ رہی ہے۔ نویان تو بار بار ہاتھ لگاتا ہنس رہا تھا۔ وہ بالکل شفا کے مشابہ تھی، بس آنکھیں دادی جیسی گرے تھیں، صحت مند اور بہت چھوٹی سی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کچھ زیادہ ہی چھوٹے تھے، یعنی قد کاٹ ماں جیسا ہی تھا۔ سب بار بار بیبی کو دیکھ رہے تھے، جو سکون سے سو رہی تھی۔ دخان نے آنکھیں بند کر کے نقاہت سے سوئی شفا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، جس کی طبیعت بمشکل سنبھلی تھی۔ وہ ننھی گڑیا کو ماں کی گود میں ڈالتے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک ہے نا شفا؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر وہ فکر مند سا جھکا اس پر پوچھنے لگا تو شفا نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور ہولے سے سر ہلایا۔ شفا، ہماری بیٹی نے ناانصافی کی ہے یار، کوئی ایک نقش میرا نہیں چرایا، سیم آپ کے والی شکل ہے اور ماما جیسی آئیز ہیں۔ دخان نے شکوہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ وہ سب کی موجودگی میں اس کے لمس پر سرخ ہوتی اس کی بات پر ہنس پڑی۔ وہ جانتی تھی دخان بس اسے ریلیکس کرنا چاہ رہا ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کیوٹ نہیں؟ شفا نے مدھم آواز میں بولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ اب گڑیا دیا کی گود میں تھی۔ بہت کیوٹ ہے، بٹ اوکے، مجھے میرے جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے میرے جیسا بیٹا دے گا، میں ویٹ کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ شفا کچھ دیر تو ہمنگسی سے تکے گئی، پھر اس کی آنکھوں میں تیرتی شوخی پر جھینپ کر سرخ چہرہ موڑ گئی۔ پہلے بیٹی تو سنبھال لو دخان، یہ آگے کی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شفا نے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سنبھال لوں گا، میں سب بچے سنبھال لوں گا، مجھے ویسے بھی بچے دو ہی اچھے والی بات نہیں پسند، ہمارے بہت سارے بچے ہوں گے اور سب کو میں سنبھال سکتا ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ اب بھی شرارت پر مائل تھا۔ شفا نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ آئی لو یو مور دین اینی تھنگ شفا۔ اچانک اس سیریس ہوتا وہ جھک کر شفا کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس کی طبیعت بگڑنے پر ڈر گیا تھا، اتنا ڈر تھا کہ بیٹی کی خوشی بھی نہیں منا پایا تھا۔ شفا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں سختی سے تھامے وہ بار بار انہیں چوم رہا تھا۔ اس کا وہی شکریہ کا انداز، اس کے زندہ رہنے کا شکر گزار تھا۔ دخان، میں بالکل ٹھیک ہوں، شفا نرمی سے مسکرا کر بولی۔ وہ بھی جان گئی تھی دخان کا ڈر، وہ اب بھی کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ یہ لو شفا، یہ ڈول تو جاگ ہی نہیں رہی، اور بھائی کوئی نام بھی بتاؤ، کیا سوچا ہے؟ دیالا نے وہ چھوٹی سی گڑیا شفا کے پہلو میں لٹاتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ سب متوجہ ہوئے تھے۔ شفا نام رکھیں گی، جو بھی ان کو پسند ہو۔ دخان نے فوراً شفا پر سب چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا شفا اپنی بیٹی کے لیے کتنی ایکسائٹڈ تھی۔ خوشنما، اس کا نام خوشنما ہوگا، شفا نے اس گڑیا کو سینے سے لگا کر بتایا۔ سب کو ہی نام پسند آیا۔ ننھی خوشنما ماں کے سینے سے لگتے ہی کسمسانے لگی تھی۔ دخان اس پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبا رہا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر ماں کے سینے سے لگی پھر سے سو چکی تھی۔ اویم اور ولادیمیر کا ولیمہ خیریت سے انجام پایا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ایرمان نے چینج کیا اور تیار ہو گئی۔ ولادیمیر نے بہت سی شرائط اور منتوں کے بعد اسے ساتھ چلنے کے لیے منایا تھا۔ اویم کے سمجھانے کے بعد بھی وہ ولادیمیر کے سامنے نخرے دکھاتی رہی تھی اور خوب اپنی اہمیت جتائی تھی۔ وہ لوگ مراکش کے لیے نکل رہے تھے۔ آبیہ نے اویم کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ دیکھا۔ ریسیپشن میں بھی تمام وقت وہ اس کا ہاتھ تھامے رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے واش روم کا بہانہ بنا کر ہاتھ چھڑوایا اور وہ پہلی فرصت میں چینج کرتی ہلکے پھلکے لباس میں سب کے درمیان موجود تھی۔ اویم کا دماغ گھوم گیا تھا، اس نے بھی فرصت سے اسے دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ پہلے دن کی طرح بالکل گھریلو حلیہ بنا آئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامتا جیسا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں، سب گھر والے موجود ہیں، سب کے سامنے۔ وہ اس حرکت پر خفت زدہ سی نظریں چراتی اویم سے بولی تھی۔
ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش بھی وقتاً فوقتاً کر رہی تھی۔ سو وٹ، میں نے کوئی بولڈنس نہیں دکھائی۔ وہ اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں لاک کر گیا تھا۔ اویم پلیز، سب کیا کہیں گے؟ وہ شرمندگی سے بولنے والی ہو رہی تھی۔ وہ سب کی موجودگی کا لحاظ بھی نہیں کر رہا تھا۔ دیکھو وائف، میں نے بس ہاتھ ہی تو پکڑا ہوا ہے۔ زیادہ شرمانے کی کوشش کی تو میں نے سب کے درمیان سے کھینچ کر روم میں لے جانا ہے، پھر کرتی رہنا سب کو فیس۔ میں پہلے ہی تھک گیا ہوں، صرف ارما کی وجہ سے یہاں کھڑا ہوں کب سے۔ اور تم نے کہا تھا ڈریس ہیوی ہے، وہ چینج کرو گی، لیکن تم نے تو میک اپ جوڑ لی، سب سے جان چھڑا لی، پھر سے دھوکہ دیا ہے۔ کتنی بے شرم ہو گئی ہو آبیہ۔ اویم چڑچڑا ہو رہا تھا، اسے آنکھیں دکھاتا بولتا چلا گیا۔ آبیہ کو چپ لگ گئی، بکھلا کر سب کو دیکھا، کہیں کوئی سن نہ لے۔ مگر شکر تھا سب باتوں میں مصروف تھے، کوئی متوجہ نہ تھا، لیکن اس کی نظریں دائیں طرف موجود سالک پر پڑی تو گھبرا گئی۔ وہ سنجیدگی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ سالک ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اویم کا بیزار چہرہ پریشانی سے دیکھا۔ اویم کی طبیعت کو لے کر کچھ زیادہ کانشیس ہو گئے تھے۔ آئی ایم فائن ڈیڈ، شی از فائٹنگ ود می، وانٹ می ٹو لیو ہر ہینڈ، شی از جسٹ ٹو مچ۔ وہ اپنے منہ پھٹ لہجے میں زور سے شکایت لگاتا سب کو متوجہ کر گیا۔ سب نے رک کر اسے دیکھا۔ اچانک ہی خاموشی چھا گئی۔ آبیہ کا منہ کھلا رہ گیا، شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ جس نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی دیکھ چکے تھے۔ اویم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ وہ اویم کا یہ ضدی اور منمانی کرنے والا روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یعنی وہ اب عاشق نہیں رہا تھا، خاوند بن چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے انکل۔ وہ اب بھی سالک کو دیکھ کر گھبرا جاتی تھی۔ جلدی سے وضاحت دی، مبادہ اور وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک نظر سب کو دیکھا، لوگوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ اٹس اوکے، اور تم بھی مجھے اویم کی طرح ڈیڈ کہا کرو۔ اویم ڈونٹ ٹیز ہر۔ سالک نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر اویم کو گھورتے ہوئے منع کیا۔ آبیہ نم آنکھوں سے سالک کو دیکھتی جا رہی تھی۔ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ سالک آبیہ سے فاصلے پر رہتے تھے۔ سب کو ہی لگتا تھا شاید وہ اسے قبول نہیں کر پائے، اور ایسا ہی تھا۔ مگر جب وہ اس کے زخم پر پاگلوں کی طرح روئی تھی، انہیں معصوم اور بے ضرر لگی تھی۔ ان کے بیٹے کو ایسی ہی لڑکی سوٹ کرتی تھی۔ آبیہ ان کے جملے میں اٹک چکی تھی۔ ان کا لہجہ، نرم لہجہ، اسے سب بھلا گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرائی۔ اوکے اویم، سی یو سون، گڈ لک۔ ولادیمیر اس سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارما اب جانے سے پہلے ماں باپ کے گلے لگتی رو رہی تھی۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر سب کی ہی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ارما کی باقاعدہ رخصتی تو یہی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی دور جائے گی۔ میں تھک گیا ہوں، روم میں لے چلو مجھے۔ ان کے جاتے ہی اویم منہ پھاڑ کر آبیہ سے بولا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ اویم کہہ کر رکا نہیں تھا، اسے کہتا ہوا لے ہی گیا تھا۔ ایسا لگا وہ آج کے ہی دن سب بدلے ایک ساتھ لے رہا ہے۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ بہت بے شرم ہیں، بہت زیادہ بے شرم ہیں آپ۔ آبیہ کمرے میں جاتے ہی ہاتھ کھینچ کر غصہ ہوئی۔ اویم نے حیرت سے اسے دیکھا، کہاں وہ بول نہیں پاتی تھی، اور کہاں اب دوسرے ہی دن بیویوں کی طرح غصہ دکھا رہی تھی۔ وہ سر ہلانے لگا۔ کافی ترقی کرتی جا رہی ہو، بہت فری ہو رہی ہو۔ اسے بولنے پر مجبور اسی نے کیا تھا، پھر بھی متاثر ہو رہا تھا۔ مسکراہٹ دبا گیا۔ اچھی لگ رہی تھی، غصہ کرتی، گھورتی ہوئی سی، بیوی سی۔ آبیہ کے ہاتھ چھڑواتے ہی جو اسے ہلکا سا جھٹکا لگا، اویم کراہ کر رہ گیا۔ او گاڈ! وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا جھکتا جا رہا تھا۔ آبیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ اویم، آپ ٹھیک ہیں؟ اویم، کیا ہوا؟ ساری ناراضگی اور غصہ بھلائی اسے سہارا دیتی وہ پکار رہی تھی۔ بیڈ پر لے چلو۔ وہ ویسے ہی کراہتا ہوا بیڈ کی جانب اشارہ کر کے بولا۔ اس کے سہارے چلتا، آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آبیہ روحان سی ہوئی، اسے بیڈ پر لٹاتی، خوف سے اسے دیکھتی ہی اس پہ جھکی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر آبیہ نے پریشانی سے ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف بڑھایا، جو اویم نے فوراً تھام کر روک لیا۔ اٹس ہرٹنگ، او گاڈ پلیز یہیں رہو میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے دبوچتا بول کر اسے اپنی جانب لے ہولے سے کھینچا تو وہ جلدی سے اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ زخم دیکھنا چاہ رہی ہے، وہ ٹھیک تھا، اور اپنا یہ ڈرامہ ایسے کیسے جلدی ختم ہونے دیتا؟ ابھی تو اس کے چینج کر لینے کا غصہ باقی تھا۔ اویم دیکھنے دے، اگر کچھ ہو گیا تو؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کی لغزش اویم کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہ نرمی سے بولتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میں صوفے پر سو جاتی ہوں، ایسا نہ ہو پھر سے۔ کچھ نہیں ہوگا، کہا نا، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔
आबिया की बात दरमियान में ही काटा। वो इसे खुद से लगा गया। अवीम अपनी मुस्कुराहट दबाए इसके बालों में मुँह छुपा गया था। आबिया ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। आखिर वो इतनी गहरे ज़ख्म के दुख जाने पर कैसे नॉर्मल होगा। अवीम, मैं अपनी बहनों से मिल सकती हूँ कभी कभी प्लीज़? वो अच्छी हैं और अब बदल गई हैं। वो इसके सीने में मुँह छुपाए पूछ रही थी। अवीम लब बेंच कुछ देर खामोश रहा, इतना खामोश कि आबिया को लगा वो सो गया है। इसकी आंखें नम हो गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इसका दिल बहनों के लिए तड़पता था। वो इस मामले में बेबस हो चुकी थी। गीला सांस भरकर खुद को रोने से रोका। अवीम शायद महसूस कर चुका था। तभी आबिया का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए अपने सामने किया। वो घबरा कर इसे देखने लगी। भीगी गुलाबी आंखें और सुर्ख होता चेहरा। अवीम बेचारगी से इसे देख रहा था। इसका दिल नहीं मानता था आबिया अपनी फैमिली में किसी से भी मिले, मगर आबिया का चेहरा इस वक्त इसे परेशान कर रहा था। क्यों नहीं, मैं मिलवा दिया करूँगा, मगर कभी अकेले नहीं जाना, बस मेरे साथ ही जाओगी, इसने नरमी से समझाया। आबिया का चेहरा खिल उठा। शहद रंग आंखों में भीगेपन के साथ एकदम चमक आ गई थी। अवीम ने बेसख्ता इसके रुखसार चूम लिए। इसके अंदाज में शिद्दत थी, मोहब्बत थी, फिक्र थी। इसके बाल समेटता इसे खुद में भींच गया था। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत ज़रूरी और बहुत अहम। ये बात याद रखना, ये बात समझ जाओगी, तुम खुद जान लोगी। अपनी ज़रूरत और ख़ास चीज़ों को लोग संभाल कर ही रखते हैं, और मैं आम लोगों से कुछ ज़्यादा पागल हूँ अपनी चीज़ों के लिए। फिर तो तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो आबिया। वो व्लादिमीर कहते हैं ना, ओ बेकल्ब, तुम वही हो मेरे लिए। शिद्दत जज्बात से भारी होती आवाज़ में वो आबिया को किसी कीमती चीज़ की तरह सीने से लगाए बोल रहा था। वो अपनी किस्मत पर फ़ख्र करने लगी थी। इसने सोचा भी नहीं था वो इतनी अहम हो सकती है, और ऐसे इंसान के लिए जिसके गिर्द मोहब्बत करने वालों का एक हजूम है। इसने आबिया को चुना था, इसे मोहब्बत की और खूब निभाई। वो अब यकीन करने लगी थी इसकी ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। अब वो अवीम की आबिया, अब वो अहम है, ख़ास है, और ख़ास लोगों की ज़िंदगी भी आम नहीं हुआ करती। अपना बाजू झिझक कर इसने अवीम के गिर्द फैलाया और इसके सीने में मुँह छुपाकर आंखें बंद कर ली। अब माजी बस एक बुरी याद थी। अब मुस्तकबिल पर माजी का कोई रंग नहीं चढ़ने वाला था। इरमा व्लादिमीर के साथ मराकश पहुंच चुकी थी। हज़ारों खौफ समेटे, जाने कैसे लोग हों, कैसा रहन सहन हो, कोई इसे कबूल करे या नहीं, घर कैसा होगा। इसे डर था व्लादिमीर कहीं बदल न जाए, अपनों के पास पहुंचकर कहीं से भूल न जाए। वो आंखें फैलाए चारों तरफ देख रही थी। हर तरफ सुर्ख इमारतों और घरों से भरा मराकश शहर इसे पाकिस्तान से बहुत अलग और अच्छा लगता था। व्लादिमीर का घर बहुत अच्छा था, ना बहुत बड़ा था ना ही छोटा था, कुछ पुराने तर्ज का मगर नहायत सजा हुआ। सिटिंग एरियाज भारी सोफ़ों से भरे हुए थे। हर तरफ भारी जालीदार पर्दे लटके हुए थे। दीवारों पर लकड़ी से डिज़ाइन बने हुए थे। इसकी फैमिली में बहुत सारे लोग थे और शायद इसके लिए ही सब जमा थे। इसकी माँ, बहनों और भाभीयों ने बहुत मोहब्बत से इसका इस्तकबाल किया था। इनके मिलने के अंदाज पर वो शर्मा गई थी। आगे होकर दोनों तरफ गाल से गाल टकराते वो चूमती थी, मगर होंठों से इसको छुआ नहीं था। इरमा की हमन्नुक सूरत पर व्लादिमीर को हंसी आ रही थी। घर में शादी की तैयारी मुकम्मल थी। इनकी यहाँ बाकायदा रस्म और रिवाज से शादी की जा रही थी। इरमा तो ये बात सुनते ही रोने वाली हो गई। वो ज़रूर एतराज़ करती, मगर इसे व्लादिमीर के साथ नहीं रहने दिया गया। व्लादिमीर के अलावा किसी से ना वो लड़ सकती थी, ना ही इस सब से मना कर सकती थी। इसे शादी तक अलग रखा। बाकायदा हमाम में नहाने का एक अलग प्रोग्राम था, जहाँ इसके साथ सब लड़कियाँ औरतें शामिल थीं। वहाँ गाने और डांस की तकरीब की गई थी। शादी से एक रोज़ पहले व्लादिमीर ने इसे गिफ्ट्स भेजे, जिनको खोलने पर पता चला वो इसके शादी का सामान था। मेहंदी और मीठा भी इनमें शामिल था। मेहंदी लगाने का एक अलग फंक्शन हुआ था, जिसमें इसके हाथ, बाजू समेत और पाँव भर दिए गए थे। इतने फंक्शंस और इतना इत्मीनान, इसे लगा वो पागल हो जाएगी, मगर इन सब की मोहब्बतों के सामने वो खामोश थी। और ये भी सच था, अगर वो थकी हुई ना होती तो शायद बहुत इंजॉय करती। खुदा खुदा करके शादी का दिन आन पहुंचा था। इरमा के लिए ब्लड रेड भारी लिबास था। जब इसे तैयार किया गया, इसे लगा वो ना बैठ पाएगी ना खड़ी हो पाएगी। बेहद भारी और भरा हुआ ड्रेस और इससे कहीं ज़्यादा भारी जेवर, इसे सारा जेवर पहना कर भर दिया गया था।
سرخ جالی دار دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالے وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ وہ ان سب جیسی چوڑی اور فربی مائل نہیں تھی۔ اس جیسی نازک اندام لڑکی کے لیے یہ سب پہننا مشکل ترین کام تھا۔ سب اس نازک اور حسین دلہن کو خوشی اس شوق سے دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس سب تیاری میں بے حد حسین لگ رہی تھی، ایسے کہ ہر آنکھ اسے دیکھتی اور ٹھہر جاتی، نظر پلٹنے کو تیار نہ ہوتی۔ شادی کا فنکشن بہت لمبا رہا تھا، اوپر سے تمام وقت بیوٹیشین مسلسل اس کے سر پر سوار رہی تھی، جس کا کام اس کا میک اپ بالکل درست رکھنا تھا۔ رات گئے تک ناچ گانے کا پروگرام چلتا رہا تھا۔ ارما تھکن سے نڈال ہو رہی تھی، لرزتی کانپتی۔ اس سے پہلے کہ بے ہوش ہو جاتی، ولادیمیر نے اچانک اس کے گرد بازو پھیلا کر خود میں سمیٹتے ہوئے اس نے باہوں میں اٹھا لیا۔ سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے کیا ہوا ولادے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ولادیمیر کی ماں اس کے پاس آ کر پریشانی سے بولی۔ اس نے ایک نظر سب گھر والوں کے پریشان چہرے دیکھے اور گہری سانس بھری۔ میں اسے کمرے میں لے جاؤں گا، یہ تھکی ہوئی ہے۔ سب کو تسلی دیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سختی سے ولادیمیر کے گلے میں بازو ڈالے اس کے سینے میں منہ چھپائے رہی۔ اسے روم میں لا کر وہ بستر پر لٹا گیا۔ ولادیمیر، اب کسی اور فنکشن کا نام لیا یا دوبارہ مجھے سب کے درمیان چھوڑا تو بتا رہی ہوں میں پاکستان واپس چلی جاؤں گی۔ تم بہت برے ہو۔ وہ اسے دمکاتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ ہنس کر سر ہلاتا نرمی سے اس کے گال سے ہلا کر ماتھا چوم رہا تھا۔ تم تھک گئی ہو بے قلب، آرام کرو، اب کچھ نہیں ہوگا، بس ہو گیا سب۔ اسے سینے سے لگائے بچوں کی طرح تھپکنے لگا۔ کچھ دیر سانس بحال کر کے اس نے بھاری زیور اتروایا اور وہ بھاری لباس تبدیل کر کے ہلکے پھلکے لباس میں پرسکون ہوتی بستر کی طرف بڑھی۔ بیڈ سے فرش تک پھیلی چادروں میں اٹک کر دھڑم سے گر گئی۔ ولادیمیر جو اپنا مراکش طرز کا ڈھیلا لبابہ گاؤن کی طرح پیروں تک برابر کھلا لباس بدل کر ریلیکس سا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اتنی تھک گئی ہو کہ پہلے یہیں سونے کے لیے گر گئی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھاتا وہ ہنس رہا تھا۔ ارما اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ جب سے آیا تھا ہر بات پر ہنس رہا تھا، دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا وہ خوش ہے بہت اپنے گھر آ کر۔ ارما کو اپنے ساتھ لا کر بہت خوش تھا وہ بیڈ پر لیٹتے ہی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بیڈ کے سرہانے دیوار پر جالی دار لکڑی کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بیڈ اونچا اور موٹی چادروں سے بھرا ہوا تھا۔ ارد گرد فرش پر پھیلی چادریں، چھت پر لٹکے موٹے موٹے ڈیزائن کے فانوس، بس چھوٹی سی جگہ پر بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ تاج جیسی شکل میں دیوار کا ڈیزائن بنائے ایک دیوار بیڈ سے کچھ ایک طرف فاصلے پر تھی، جس سے گول کٹائی کی صورت جگہ کو دروازے کی صورت خالی کیا گیا تھا، جس کے دوسری جانب سٹنگ ایریا تھا۔ ہر طرف کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی کے پردے لٹک رہے تھے۔ یہاں چاروں اور پردوں کا بے بہا استعمال کیا گیا تھا۔ کمرے کا پینٹ اور فرنیچر سفید اور کریم کلر میں تھا۔ اسے روم اچھا لگا تھا، ڈریسنگ سٹائل بھی اچھا لگ رہا تھا، لوگ بھی اچھے تھے، سب اسے کسی قیمتی گڑیا کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر ولادیمیر کو دیکھا جو موبائل پر میسیجز کرتا مسکرا رہا تھا۔ موبائل کی سفید روشنی میں اس کا سنہری رنگت لیے چہرہ دلکش لگ رہا تھا، اسے وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ولادیمیر موبائل ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سو جاؤ اب، اچھی نیند لوگی تو تھکن اتر جائے گی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرمی سے بولا تو وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ انجان لوگوں اور انجان جگہ پر آنے کے سب خوف دور ہو گئے تھے۔ ولادیمیر جو ساتھ تھا، ہینا کا رنگ تمہارے ہاتھوں پر اچھا لگ رہا ہے، اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے ولادیمیر نے کہا۔ ارما نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت دلچسپی اور توجہ سے اس کے ہاتھ تھامے مہندی دیکھ رہا تھا۔ نظر اٹھا کر ارما کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مسکرا کر اس پر جھکتا اس کے نازک حسین نقوش نرمی سے چھونے لگا۔ میری زندگی، میری جان، میں تم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ ہیلو، کیسے ہو ولادیمیر؟ میری کینڈی کیسی ہے؟ اویم ہاسپٹل سے باہر نکل رہا تھا جب ولادیمیر کی کال آئی۔ ہاتھ میں ایک میڈیکل فائل تھی، موبائل کان سے لگائے مسکرا کر بول رہا تھا، میں ٹھیک ہوں اور وہ بھی، تمہیں ایک گڈ نیوز دینی تھی۔ ولادیمیر کے مسکراتے لہجے پر گاڑی کا ڈور کھولتا اویم چونک کر رکا۔ ہاں میں سن رہا ہوں، میں بابا بننے والا ہوں اویم، اور میں یہ بات سب سے پہلے تمہیں ہی بتا رہا ہوں۔ ولادیمیر کی پرجوش جملہ پر اویم کی گرے آنکھیں چمک اٹھی، نظر بے ساختہ ہاتھ میں تھامی فائل پر گئی جن میں رپورٹس تھی۔ اوہ ولادیمیر، اوہ واٹ
डिसेंटी। यार मतलब कहीं तो मुझे जीतने दो। ओह, अवीम कहकर लगाकर हंसा। क्या मतलब समझा नहीं? व्लादिमीर ने इसके जुमलों पर न समझे से पूछा। मैं भी बाबा बनने वाला हूँ और तुम पहले हो, जैसे ये बात बता रहा हूँ। अवीम की बात पर व्लादिमीर भी ज़ोर से हंसा। इन दोनों की दोस्ती जैसे अल्लाह ने बहुत शौक से लिखी हो। हर काम में वो साथ रहे थे और लगता था हर कदम साथ ही रहने वाले थे। इन दोनों ने खामोशी से निकाह किए, एक साथ शादी की और अब एक साथ बाप बन रहे थे। अचानक मिले थे और फिर जैसे एक डोर से बनते चले गए थे। साथ हंसते और साथ मुश्किलात को बांटा और अब एक साथ खुशियां समेटने को तैयार थे। वो काल बंद करके अवीम गाड़ी में बैठा। लबों पर मुस्कुराती गुनगुनाहटें मचल रही थी। आज नोयान और हुंसा की चंद माह की बेटी का अकीका था। इसे जल्द घर पहुंचना था। अवीम की तबीयत कुछ जोर आबिया की तबीयत कुछ रोज़ से ख़राब थी, जिसका चेकअप करवाया था और आज ही इसे रिपोर्ट्स मिली थी। इसका इरादा रास्ते में व्लादिमीर को कॉल मिलाने का था। वो इससे यही कहने वाला था कि इस बार वो जीत ही गया, मगर वो लेट हो गया था। घर में आबिया हालांकि हाँ जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जर्द चेहरा लिए कुछ निढाल सी। इसकी तबीयत इसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, मगर वो नोयान और दखान की खुशियों में शामिल हुए बिना नहीं रह सकती थी। ना वो दोनों अपना कोई भी इवेंट इसके बिना करने को तैयार थे। आबिया न्यू हैवी ब्लू ड्रेस में नम बाल सुलझा रही थी, चेहरे पर बेजारी सी थी। जाने से क्या मसला हो रहा था। मुंह तारे, हाथ में लिपस्टिक थामे लगाने ही वाली थी कि फिर से वोमिट फील करती बाथरूम की जानिब गई। अवीम पहुंचा तो वो वॉशरूम से निकलती बेहाल हो चुकी थी। भीगी आंखें और नम जर्द चेहरा। अवीम ने इसे आगे बढ़कर संभालते हुए बाजुओं में उठा लिया। अवीम, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है। अगर मैं इसी तरह वॉमिट करती रही तो कैसे बचूंगी? इसके गले में बाजू डालकर मुंह सीने में छुपाती नम लहजे में बोली। आईनी अपनी हालत से बेहद डर चुकी थी। कुछ नहीं होगा मेरी जान, बल्कि अभी मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगी। इसे बेड पर बिठाते हुए अवीम ने मोहब्बत से इसके गाल चूमकर बाल संवारते हुए कहा। आबिया रोनी सूरत लिए सवालिया नज़र से इसे देख रही थी। अब ये रोना धोना छोड़ दो, अब तो तुम मामा बनने वाली हो। इसके नम गल साफ करते हुए बोला तो वो आंखें फैलाए अवीम को तकने लगी। क्या मैं? क्या? कैसे? क्या सच में? मतलब? वो बौखलाकर उल्टा सीधा बोलती। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अवीम इसकी हालत पर हंस पड़ा। जी हाँ, सच में। ये रही रिपोर्ट्स। अवीम ने इसे फाइल दिखाई, जिसे देखकर वो हाथों में चेहरा छुपाती शर्मा गई। अवीम कहका लगाकर इसे खुद में समेट गया। वो तबीयत की वजह से मुश्किल से गुजर रही थी, मगर अवीम इसे संभाल लेने वाला था। जबकि दूसरी जानिब इरमा इस न्यूज़ के बाद से इतना खाने लगी थी कि कभी कभी व्लादिमीर भी हैरान हो जाता था। मुझे लगता है हमारा बेबी पांडा होगा। व्लादिमीर ने इसे बाउल भर कर नूडल्स खाते देखकर शरारत से कहा था। वो इसे घूरने लगी थी। क्या तुम नहीं चाहते हेल्दी बेबी हो? मुझे सब पता है। आपकी मामा और मेरी मामा दोनों ने कहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। वो समझदारी से इसे बताती सर झटक कर फिर से नूडल से मुंह भर चुकी थी। कुछ ही देर में वो इतना खा खा कर गोल मटोल हो चुकी थी। मीर इसे देख देख कर ही हंसता रहता था और ये भी सच था, इरमा ने सबकी सोच के बरक्स अपना सही ख्याल रखा था। आबिया का तो अवीम खुद संभालता था। कुछ वो इरमा की तरह नॉर्मल और हेल्दी नहीं थी और कुछ लापरवाह भी, मगर अवीम ने इसे तमाम अरसे में ऐसे नरमी और प्यार से संभाला था जैसे कोई बच्चा लाडला बच्चा हो। और फिर एक नहायत रोशन और कुछ ठंडी हवाओं वाले सुहाने दिन में दोनों के एक साथ एक वक्त पर सेहतमंद और खूबसूरत से बेटे पैदा हुए थे। व्लादिमीर के बेटे का नाम यामीन और अवीम के बेटे का नाम अनैन रखा था। यामीन बिल्कुल इरमा पर गया था। सुनहरी बाल और स्याह चमकती आंखों वाला। अनैन आबिया और अवीम का मिक्सचर था, बाप जैसा, अच्छे कद और रंगत वाला, जबकि माँ जैसी आंखें और बाल थे। मम्मी, आपने मेरे ड्रेसेस इस सफ़ीरा मुलाजमा की बेटी को दे दिए, वो भी सब के सब? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अच्छे से जानती हैं मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता। 11 साल नैन धार से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो आबिया उछल कर रह गई। या अल्लाह नैन, आराम से बात किया करो, हर वक्त डरा देते हो। आबिया अपने दिल की उलझी धड़कनें बहाल करती खफकी से बोली थी। फ़ाइन, आप रिलैक्स हो जाएं तो मुझे आंसर करें। वो भी मुँह फुलाकर दब करके इसके पास बैठा। कोई बात नहीं नैन, वो सब शर्ट्स और जीन्स तुम्हें छोटी हो रही थी, तुमने अपनी शॉपिंग कर ली तो मैंने वो सफ़ीरा को दे दिए। आबिया ने गुस्से में भरे
بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھا جو دن بدن تیزی سے بڑا اور نخریلا ہوتا جا رہا تھا۔ واٹ ایور، آپ کسی کو بھی دے دیتی، سفیرہ کو ہی کیوں؟ آپ جانتی ہیں وہ ہر وقت میرے ڈریسز پہن کر میرے جیسے بننے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بول رہا تھا۔ اس کی چڑچڑاہٹ کی اصل وجہ ہی یہی تھی۔ ان کی ملازمہ کی بیٹی اس کی بہت بڑی فین تھی۔ اس کے کپڑے پہن کر وہ اس جیسا بولنے چلنے اور طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتی تھی، اور یہی بات انین کو شدید بری لگتی تھی۔ اتنی سی بات پر روڈ ہو رہے ہو انین، اللہ معاف کرے۔ عابیہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلائے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو۔ آپ ایک لڑکی کی جینڈر چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ایک گرل ہے، اسے ویسی ڈریسنگ کرنی چاہیے، خوشنما اور نائمہ جیسی۔ نویان کی بیٹی اسے اپنی ڈریسز دیتی ہے نا، پھر بھی آپ اس کو میری ڈریسز دے کر بوائے بننے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ غصہ اور ناراضگی سے ماں کو گھور کر بتا رہا تھا۔ یا اللہ نین، ڈراؤ تو نہیں، میں تو بس بچی کا شوق ہے اسی لیے دے دیتی ہوں۔ عابیہ اس کی باتوں سے واقعی گھبرا گئی تھی۔ آفس سے اسی وقت آیا عویم ان کی باتیں سن کر مسکرائے۔ شیم آن یو انین، تم ہمیشہ میری انوسینٹ سی وائف کو ڈراتے اور روب جھاڑتے ہو۔ عویم مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تو وہ الٹا باپ کو بھی خفگی سے دیکھتا وہاں سے جانے لگا۔ رکو میری زندگی، میرا سکون، حق تو دے کر جاؤ۔ عویم نے وہاں سے نکلتے انین کو زبردستی کھینچ کر گلے سے لگا کر دیوانہ وار چوما تھا۔ ڈیڈی پلیز لیو می گو، اب میں بڑا ہو گیا ہوں یار۔ وہ خود کو چھڑوا کر دور ہوا۔ پھولے پھولے گال عویم کی دیوانہ وار محبت سے سرخ ہو رہے تھے۔ عویم نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھا جو اتنی سی بات پر ناراض ہو رہا تھا، مگر عویم کو پرواہ نہیں تھی۔ آپ اپنی انوسینٹ وائف کو ہی سنبھال لیں، آپ سب مجھے تنگ کرتے ہیں۔ آئی وانٹ پیس، وہ ماتھے پر بل ڈالے بول رہا تھا۔ عابیہ اسے پھر سے ناراض دیکھ کر پریشان ہوئی، جبکہ عویم اپنے نخریلے بیٹے کو ہنسی دبا کر سنتا سر ہلا رہا تھا۔ انین وہاں سے نکل کر اپنے دادا پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ ویسے بھی سالک کا لاڈلا تھا، انہی سے بنتی تھی، ان کو ہی گلے لگانے یا چومنے دیتا تھا، ورنہ سب کو زبردستی کھینچ کر ہی پیار کرنا پڑتا تھا۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا اور گھر والوں کو بھی ابھی تک بچے جیسے والہانہ پن پر اسے شرم محسوس ہوتی تھی۔ یار یہ سڑو اور روڈی پرسن بالکل ولادیمیر جیسا ہے، پتہ نہیں کیسے اس کا رنگ چرا لیا اس نے۔ عویم منہ بنا کر بولتا عابیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ناراض ہو گیا عویم، وہ روحانسی ہوئی بیٹھی تھی اور ہر بار انین کسی بات پر منہ پھلا لیتا تو اس کی مان جانے تک ایسے ہی پریشان رہتی تھی۔ حالانکہ کچھ ہی دیر بعد وہ خود آ کر ماں کو اپنی اس بات کی وضاحت نرمی سے دے رہا ہوتا تھا۔ تم اسے چھوڑو، تم مجھے کوئی میرے جیسا سویٹ سا پارٹنر دو بس، یہ تو موم ڈیڈ کا ہے۔ عویم نے عابیہ کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے لگاتے ہوئے شوخی سے کہا۔ اس کے لیے آپ بس 20 سال انتظار کریں، اس کے بعد انین کا بیٹا شاید اتنا تو ہوگا ہی کہ آپ کا ٹائم دے سکے۔ عابیہ شرارت سے بولتی اسے پرے دھکیل کر باہر نکلی۔ عویم اس کی چالاکی پر مسکرایا۔ معاف تو نہیں کروں گا تمہیں ڈارلنگ وائف، بال سنوار کر گنگناتا ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ ولادیمیر پاکستان جانے کی ضد کرتی ارما کو مسلسل کئی دن سے ٹال رہا تھا، کام کا برڈن بڑا ہوا تھا۔ وہ آج کل گھر آیا تو ارما اس سے بات نہیں کر رہی تھی، بات کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیتی اچھے سے جتا گئی کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ آئی ایم سوری، واقعی کام زیادہ ہے ان دنوں۔ وہ ارما کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے معذرت کر رہا تھا۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی پرومس، فری ہوتے ہی چلیں گے، بس کچھ دن۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتا منا رہا تھا۔ اوکے، بٹ پرومس پورا نہ تو اکیلی چلی جاؤں گی یامین کے ساتھ۔ وہ اسے معاف کرتی دمکا رہی تھی۔ ولادیمیر نے ہر شرط مان کر اسے گلے سے لگایا۔ تم جانتی ہو تم میرے دل کی محبت ہو، وہ محبت سے بول رہا تھا جب کمرے میں یامین داخل ہو اور ماں باپ کو دیکھ کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ ناٹ فیئر ابھی، آپ تو کہتے ہیں آپ کا حب قلب میں ہوں، میرے ساتھ ڈبل کراسنگ نہیں چلے گی۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ولادیمیر نے ارما سے دور ہوتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا یامین، ڈونٹ ناک کیا کرو، اب تم بڑے ہو چکے ہیں۔ ولادیمیر نے دانت پیس کر ہر بار والی نصیحت دہرائی۔ اور میں نے کتنی بار بتایا ابھی، میں بھول جاتا ہوں ناک کرنا، اگر کوئی سیکرٹ بات ہو تو روم لاک کر لیا کریں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا آگے بڑھ کر باپ کے گرد بازو پھیلا کر گلے لگایا۔ ارما مسکرائی۔ بہت بدتمیز ہو، کیوں آئے ہو یہاں؟ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں آئے ہو گے؟ ناراضگی میں بھی اس کے سنہری بال بکھیرے ہوئے اس کا سر چوم کر ولادیمیر نے پوچھا تھا۔
آپ کی کالز آ رہی تھی، موبائل دینے آیا تھا۔ وہ موبائل سامنے لہرا کر بولا۔ ولادیمیر نے اسے گھورا۔ تم میرا موبائل کیوں اٹھا لیتے ہو ہر وقت؟ اس سے موبائل لے کر مصنوعی گوری سے نوازا اور کال لاگ چیک کرنے لگا۔ یامین لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا، جیسے باپ کی یہ بات کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ وہ اپنا موبائل ہونے کے باوجود ولادیمیر کے آتے ہی اس کا موبائل اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ تم میں ساری بدتمیزی اور بدلحاظی اپنے ماموں والی ہے۔ افسوس کے ساتھ تم بالکل مجھ پر نہیں گئے ہو۔ ولادیمیر نفی میں سر ہلا کر تعصب سے بولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ماں کو دیکھ کر شرارت سے ہنستا اس کے گلے سے جھول گیا تھا۔ موم، کیا اویم ماموں واقعی میرے جیسے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ارما نے اس بات میں سر ہلا کر اسے سینے میں چھپا لیا۔ بالکل سیم میری جان، تم بائی نیچر اویم بھی جیسے ہو اور انین بالکل تمہارے ابھی جیسا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اس بار ہمارے پاس ساسکے اینیمیٹڈ ہیرو ہے اور ان کے پاس مادرا اینیمیٹڈ ولن۔ ارما شرارت سے بولی اور دونوں ہنس پڑے۔ اویم اور ولادیمیر چاہے جتنا چڑھتے ہوں، الجھن ظاہر کر لیں، مگر ان کے بیٹے ان پر جانے کے بجائے دوسرے پر گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یہی رونا روتے تھے، مگر ان دونوں کو ہی اپنے بیٹوں سے کسی عام باپ سے کہیں زیادہ محبت تھی۔ اس وقت پاکستان میں سالکا کیان کے گھر رونق لگی ہوئی تھی۔ ارما اور ولادیمیر مراکز سے آئے ہوئے تھے۔ زیان کی بھی ساری فیملی آئی ہوئی تھی۔ ڈنر کے بعد سب بڑے لان میں ایک طرف بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف تھے اور کچھ فاصلے پر چھوٹوں کا گروپ بنا ہوا تھا۔ سفیرہ، تم بالکل انین جیسی لگ رہی ہو۔ یامین نے سروٹ کوارٹر سے آتی سفیرہ کو انین کی بلیک شرٹ اور جینز پہنے دیکھ کر شرارت سے کہا تو وہ خوشی سے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ شٹ اپ یامین، یہ میرے جیسے کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ میں بوائے ہوں اور یہ گرل۔ انین ناک چڑھا کر نخرے سے بولتا سفیرہ کو اداس کر گیا۔ شرم کرو انین، اگر وہ اپنے شوق سے ایسا کرتی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خوشنما نے اسے گور کر مزید غلط بولنے سے روکا، جبکہ یامین زور زور سے ہنس دیا تھا۔ سب قصور اس یامین کا ہے، تم اسے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ اس نے چھیڑا ہے اسے، پتہ ہے نا وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ نائمہ نے فوراً انین کی طرفداری کی۔ اس کی شکل بالکل نویان جیسی تھی، سیاہ چمکدار بالوں کی، ماں والے انداز سے ٹیل پونی جھلا کر بول رہی تھی۔ سو وٹ، وہ تو بس مذاق کر رہا تھا۔ خوشنما نے اب بھی یامین کی غلطی نہیں مانی تھی۔ خوشنما کو یامین اپنے چھوٹے بھائی کی طرح عزیز تھا۔ وہ اس کی ہر غلطی پر بھی ساتھ دیتی تھی، جبکہ نائمہ کو اسی طرح انین پیارا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے لاڈلے بھائی کے لیے پوزیسو تھی۔ سفیرہ وہاں سے جا چکی تھی۔ یامین ہنسی دبائے خوشنما اور نائمہ کی بحث انجوائے کر رہا تھا، جبکہ انین کی نظر تخان کی گود میں اونگتی انا پر تھی۔ سالک کے بعد یہ دوسری ہستی تھی جو اسے بہت عزیز تھی، جس پر وہ کبھی سختی نہیں کرتا تھا اور بہت توجہ بھی دیتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سب ہی انا کو آبیہ کا عکس کہتے تھے۔ وہ اٹھ کر تخان کے پاس پہنچا اور جھک کر انا کا گال تپتپایا۔ وہ چونک کر آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ تو پھر یہاں مت سو، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سر ہاں میں ہلانے پر بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر تخان کی گود سے اتارتا اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنی چیئر کے ساتھ فارغ پڑی بڑے سائز کی کھلی نرم سیٹ والی چیئر پر اسے بٹھا کر چیئر اپنی چیئر کے ساتھ جوڑ دی۔ 5 سالہ ننھی انا ٹانگیں سمیٹ کر وہیں سونے لگی۔ انین نے اس کے سلکی بالوں کی خراب ہو چکی پونی اتار کر بال سنوار رہا تھا۔ یامین اس کی طرف آیا۔ یار تم اس کے بابا لگتے ہو، کیسے سنبھالتے ہو اسے؟ یامین غور سے اسے دیکھتا حیرت سے بولا۔ انین نے کندھے اچکائے۔ ایک بچے کو سنبھالنا اتنا بھی مشکل نہیں، اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اسے سنبھالنا بھی آسان ہے، بالکل تنگ نہیں کرتی، نہ ہی ضدی ہے۔ انین انا کو دیکھتا اپنائیت سے بول رہا تھا۔ یامین کی آنکھیں چمکی۔ بہت کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا تھا۔ ابھی اسے چھیڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ سب بیٹھے تھے اور اس کے چیخنے پر متوجہ ہوتے، مگر وہ اسے بخشنے والا بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کی دوستی بالکل اویم اور ولادیمیر جیسی تھی۔ ایک دوسرے پر چاند چھڑکتے تھے، مگر تنگ کرنے کا ایک موقع بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ دو بڑوں کے پاس آرام دہ سیٹس پر بیٹھے احرام صاحب نے نم کمزور بوڑھی آنکھوں سے اپنے گھر میں لگی رونق کو دیکھا۔ 2 سال پہلے مسز ماریا کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اب وہ اکیلے ان سب رونقوں میں جیتے تھے۔ سب کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے سب کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی اور اویم کو پکارا تھا کہ وہ انہیں کمرے میں لے جائیں۔ عمر بڑھنے پر ان کا وجود بہت کمزور ہو چکا تھا۔
اسی لیے ان کے لیے زیادہ بیٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ ان کی آواز پر عویم سے پہلے انین اور یامین بھاگ کر پہنچے تھے۔ دونوں اطراف سے ان کے بازو تھام کر انہیں سنبھالتے وہ اندر بڑھتے، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ولادیمیر اور عویم نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ وہ ان کا ہی عکس تھے۔ رات گئے، محفل برخاست ہوئی تھی اور سب سونے کے لیے اپنے گھر، اپنے رومز میں چل پڑے تھے۔ یہ محفلیں اکثر سلیقہ کیان یا زیان کے گھر ہوا کرتی تھیں۔ وہ سب ساتھ تھے، خوش تھے، اور اب ان کے بچے بھی۔ خوش اور مطمئن رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے دلوں میں کھوٹ، نفرت یا حسد نہ ہو۔ نفرتوں کو نظر انداز کر کے محبت کرنے والے سے محبت کی جائے، انہیں خوش رکھا جائے اور دل کو صاف رکھا جائے۔ اور وہ سب خوش رہنے کا طریقہ خوب جانتے تھے، اور میری دعا ہے میری یہ بات پڑھنے والے سب خوش رہنے کا سلیقہ سیکھ لیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ ختم شد۔ جی تو جناب، یہ تھا ہمارا ناول حب قلب۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔